بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب قدر کے بعد مسلمانوں کے لیے دوسری اہم ترین عبادت شب برات ہے۔ دیکھا جائے تو یہ رات پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بے حد اہم ہوتی ہے، کیونکہ اس رات میں ہی اگلے پورے سال میں پیدا ہونے والے بچوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور اسی رات میں اگلے پورے سال میں وفات پانے والے لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ غیر مسلم اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں کو جھٹلاتے ہیں، جس وجہ سے وہ اس رات کی اہمیت اور فضیلت سے انکار کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا کوئی بھی ایسا طبقہ نہیں جو اس رات کی اہمیت اور فضیلت سے انکاری ہو، کیونکہ اس حوالے سے قرآن و حدیث سے مستند روایات موجود ہیں۔ محترم ناظرین، یہ رات ملک الموت یعنی موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے لیے بھی نہایت اہم ہے، کیونکہ اس رات ان کو فہرست دی جاتی ہے کہ کس کس بندے کی روح کس کس وقت اور کہاں کہاں قبض کرنی ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات میں ہر ایسے بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آنے والے سال میں پیدا ہونے والا ہوتا ہے، اور ہر اس شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آنے والے سال میں مرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو تو سب پتہ ہے، البتہ انتظام میں لگنے والے فرشتوں کو اس رات میں ان لوگوں کی فہرست دی جاتی ہے، اور اس رات میں نیک اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو جائے۔ اوات الکبیر البحقی حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو موت کا فرشتہ ایک شعبان سے دوسرے سال کے شعبان تک مرنے والوں کا نام اپنی فہرست سے مٹا دیتا ہے، اور کوئی شخص تجارت اور کوئی عورتوں سے نکاح کر رہا ہوتا ہے، اس حال میں کہ اس کا نام زندوں سے مردوں کی طرف منتقل ہو چکا ہوتا ہے۔ بے شک شب قدر کے بعد کوئی رات اس رات سے افضل نہیں۔ حضرت عثمان سے روایات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین پر بسنے والوں کی عمریں ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک طے کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، البتہ ان کا نام مردوں کی فہرست میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت طاؤس یمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے 15ویں شعبان کی رات اور اس کی عمل کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہوں، دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، تیسرے حصے میں نماز پڑھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، جو شخص یہ عمل کرے اس کے لیے کیا ثواب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ عمل کرے اسے مقربین لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔